السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، بالآخر عمران خان نے آج تمام مراز، تمام جو لحاظ تھے ان کو ختم کر دیا ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے بالکل دو ٹوک اعلان کیا ہے، بالکل جھاڑو پھیر کے رکھ دیا انہوں نے۔ تمام مذاکرات کی جو حقیقتیں ان کو بھی عیاں کیا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پس پردہ کوئی خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے سے عمران خان اس چیز کا دو ٹوک اعلان کر چکے ہیں کہ ان کی سیاسی جماعت کا کوئی رکن کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہ بنے اس وقت تک جب تک الیکشن کال نہیں ہو جاتے، جب تک یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جاتی۔ آج عمران خان نے جو اٹک میں جلسہ کیا، ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ تھے، یہ سوال اب ارریلیونٹ ہو گیا ہوا ہے۔ آج اٹک کا جلسہ، اور اس سے پہلے مریم صاحبہ نے بھی یہاں جلسہ کیا تھا، تو آپ اس کی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی زیادہ تعداد تھی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اٹک کے اندر جو ہے وہ میجر طاہر صادق جیسے لوگ ہیں، وہاں تحریک انصاف اس وقت جہاں نہیں بھی تھی، اب بھی وہاں جو ہے وہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے، جو ان کے ساتھ جو عوام نکلتی ہے، اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی۔ بہت خوفناک باتیں کی عمران خان نے آج کے اس جلسے کے اندر، اور ہر گزرتا دن عمران خان کے اعتماد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اعتماد میں اضافہ، جو ان کی اس وقت کی ان کی اپوزیشن ہے، جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے، اس کا جو اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ اور ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، رپورٹ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کسی جگہ عمران خان کے خیرخواہ نہیں بیٹھے ہوئے ہو یا وہ بالکل کارنر کر دیے گئے ہیں، یہ بالکل عجیب بات ہوگی۔ عمران خان کو ہر جگہ سے رپورٹ کیا جاتا ہے، ہر جگہ ان کے خیرخواہ ہیں، ہر جگہ سے ان کو فیڈ بیک آتا ہے کہ کہاں کیا چل رہا ہے۔ جو لوگ مذاکرات کی باتیں کر رہے تھے، آج عمران خان نے بالکل اس کے اوپر ایک کلہاڑی چلا دی ہے، اور انہوں نے بہت واضح لفظوں میں آج جو بات کی ہے، وہ میرے خیال میں پوری تقریر کا ایک کرکس ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے، کہ جو لوگ سازش ناکام بنا سکتے تھے، ان کو میں نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک جملہ ہے، اور یہ بہت واضح جملہ ہے۔ اس میں وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات یہاں رہ نہیں جاتی پیچھے۔ عمران خان کے اس جلسے میں آج ان کا جو یہ جارحانہ خطاب تھا، اس کی بہت ساری وجہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم آپ کو الیکشنز دے دیں گے، آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ لیکن وہ چیزیں جب عمران خان کو رپورٹ ہوئیں، اور میں آپ کو یہ پھر پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں، ایک ایک چیز کی ملاقات ہوتی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پراپر فیڈ بیک دیا جاتا ہے عمران خان کو کہ اس وقت گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب عمران خان کو ایک طرف کر کے حکومت سے باہر نکال کے انہوں نے اس کو تنہا کر دیا، یا اس کے پاس کوئی فیصلہ سازی کی قوت موجود نہیں ہے، یا اس کے پاس فیڈ بیک موجود نہیں ہے، تو یہ بہت غلطی ہے۔ عمران خان کے پاس ہر لمحے انفارمیشن آ رہی ہے، اور اس کے اوپر تحریک انصاف اپنا باضابطہ لائے عمل تیار کرتی ہے۔ آج کی جو تقریر تھی، اس میں عمران خان بہت زیادہ آپ کو اگریسو نظر آئے، بہت جارحانہ نظر آئے، اور بہت سیدھی سی بات انہوں نے کی کہ میں جب یہ سازش ہو رہی تھی، میں نے تمام ریلیونٹ کوارٹرز کو، ان کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اس سازش کو ناکام بنا سکتے تھے، سازش کو کون ناکام بناتا ہے؟ سازش کو اسٹیبلشمنٹ ناکام بناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ ہم نے بہت مشکل سے اس ملک کو ٹھیک کیا ہے، بہت مشکل سے ہم نے حالات کو ٹھیک کیا ہوا ہے، یہ جو سازش ہو رہی ہے اس سے حالات بگڑ جائیں گے، آپ مہربانی کریں اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ایفرٹ کریں۔ لیکن میں نے بھی کہا، اور پھر میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام کیا جائے، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے اس سازش کو ناکام نہیں بنایا، اور ہمیں بہت افسوس ہوا۔ میرے خیال میں بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پھر اس سے آگے بڑھے وہ، انہوں نے کہا کہ اب جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے وہ دگرگوں ہیں، جو فورن ریزروز ہیں ہمارے وہ گر چکے ہیں، اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، روپے کی ویلیو جو ہے وہ گر رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے ملک کے اندر، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بات انہوں نے اس جملے کو یہاں مکمل کی ہے لا کے۔ تو عمران خان بالکل واضح اور دو ٹوک لفظوں میں جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ہر جلسے کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا وہ کہہ دیتے ہیں جس سے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سب کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، افراتفری ہے، مہنگائی ہے، پولیٹیکل انریسٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو کہا کہ اس سازش کو ناکام کیا جائے، جو کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا، تو لہٰذا اب وہی ذمہ دار ہیں اس کے۔ پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ اس بات کے اوپر بڑا تعجب ہے، بڑا افسوس ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ اب نیب کے اندر اصلاحات کی بات کر رہا ہے، اور ان تمام لوگوں نے اپنے
کیسز کو ختم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور آپ نے دیکھا آج کس طرح ایف آئی اے نے ایک درخواست دی، اور اس کے بعد اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ تنقید بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب انہوں نے ایک اور پریس ریلیز جاری کی اور اس کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے خیال میں اب وہ کور نہیں ہو سکتی، چونکہ ایف آئی اے نے جو موقف اختیار کیا عدالت کے اندر وہ عدالتی کارروائی کا اب حصہ بن گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اس کے اوپر کیسز ہیں، یہ میچ فکس کر کے کھیلنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال بہت ساری امپورٹنٹ باتیں عمران خان کی آپ نے ان کی تقریر میں سنی۔ آج ایک اور بڑی انہونی ہوئی، مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ کسی بے داغ انسان کو لگنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، یہ بات وہ خاتون کے لیے جو خود عدالت کے اندر 2 نمبر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پیش کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ یہ خاتون وہ خاتون کے لیے جو یہ کہتی تھی کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پھر جب وہ پوری ڈاکیومنٹس لیک ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ ان کی تو کہاں پراپرٹی ہے، ان کی نہیں ہے۔ تو اب حیران کن بات ہے، آج پہلی دفعہ جنرل فیض کے اوپر جو بڑی شدید تنقید آ رہی تھی اس کا آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ موقف آیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کے اوپر بھی بہت پریشر ہے، بے انتہا پریشر ہے، اور فوج وقتاً فوقتاً اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ چیز نہیں چاہتی۔ کل آصف زرداری نے کہا کہ فیض کو کھڈے لائن لگا دی ہے، آج پھر مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ آرمی چیف جو ہے وہ کسی بے داغ انسان کو ہونا چاہیے، تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون سا اس وقت جو لوگ اس دوڑ میں شامل ہیں، 5 6 یا 7 لوگ اس وقت جو اس دوڑ میں شامل ہیں، ان میں سے تمام لوگ اپنی اعلیٰ جو صلاحیتیں ہیں وہ دے رہے ہیں اس ادارے کو، اور وہ کورس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ آئی ایس پی آر نے جو موقف دیا ہے، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ براہ راست جنرل باجوہ کا موقف ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کا ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور کو لیڈ کر رہے ہیں جنرل فیض، بہت آسان ہے آپ کو یہ سب چیز سمجھنا۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ اس سے آپ سمجھ آئیں کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ دوسری طرف جو اپوزیشن یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو فیض حمید کے اوپر خاص طور پہ تنقید کرتے ہیں، تو وہ فوج یہ کہتی ہے کہ اس کور کی جو کمانڈ ہے وہ ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ جو موقف رہا ہے جنرل باجوہ کا جنرل فیض کے حوالے سے، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بہترین جو ہے وہ فوجی ہیں۔ پھر پشاور کور کمانڈ کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کی حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کر رہے ہیں، اس لیے سینئر قومی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں، لیکن ان سیاستدانوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آنی۔ بہرحال یہ چیز تھوڑی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی ہوئی تو، لیکن پھر بھی یہ اس تنقید سے باز نہیں آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔